پی ایس پی کے مصطفیٰ کمال نیوز کانفرنس کر رہے ہیں کراچی میں، براہ راست لیے چلتے ہیں۔ پاکستان کے لیڈنگ بزنس سے ان کا تعلق ہے، متحرک ہیں، بہت زیادہ سوشلی بہت زیادہ متحرک ہیں، نون پرسنالٹی ہیں، اور آج پاک سرزمین پارٹی میں باقاعدہ طور پر شامل ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے دوست مبشر امام صاحب، جو کہ ویری ویل نون، آپ خاص طور پر میڈیا کے دوستوں اور میڈیا ٹیکنالوجی سے جن کا تعلق ہے، یونیک سولوشنز میڈیا کو انہوں نے پرووائڈ کی ہیں اب تک، اور بہت ہی کریٹو، بہت ہی آؤٹ آف باکس سوچنے والے ایک تھنکر اور ایک بہت ہی متحرک سوشل ورکر مبشر امام صاحب ہمیں جو ہے وہ آج جوائن کر رہے ہیں۔ میں سعید بھائی کو، مبشر امام بھائی کو، بلکہ ہم لوگوں کا یہ بھی ڈسکس ہو کہ بھائی سعید صاحب کو، مبشر امام صاحب کو میں جو ہے وہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس کے بعد میں ہمارے بہت ہی اچھے دانش خان صاحب، جن کو دانش بھائی بالکل جسے کہتے ہیں کہ بہت ہی چارمنگ، بہت ہی ہنستا مسکراتا کھلکھلاتا چہرہ، ہمیشہ ویری ایکٹیو سوشل ورکر، بزنس کمیونٹی کا بہت ہی وائبرنٹ نام، اس شہر کا بہت ہی وائبرنٹ نام، اس ملک کا بہت ہی وائبرنٹ نام، لیدر گارمنٹس اور لیدر انڈسٹری سے ان کا تعلق ہے، ایکسپورٹر ہیں بہت بڑے، اور اس لیدر انڈسٹریز کی جو آرگنائزیشنز رہی ہیں اس کے چیئرمین رہے ہیں، منتخب چیئرمین رہے ہیں، اور بہت سارے فورمز کو جو ہے وہ ہیڈ کرتے رہے۔ میں ان کو فارملی ویلکم کرتا ہوں، دانش بھائی کو، اور میرے برابر میں ڈاکٹر صاحب ہیں، ڈاکٹر زبیر صاحب، ڈاکٹر زبیر مرزا صاحب، ویری ویل نون آرتھوپیڈک سرجن ہیں، اور 10 سے زیادہ میرے پاس یہ لسٹ ہے جو میڈیکل فیلڈ کی جتنی ایسوسیشنز ہیں، جو آرگنائزیشنز ہیں، اس میں یہ اپنا رول پلے کرتے رہے ہیں۔ ویری ویل نون آرتھوپیڈک سرجن، آئی تھنک کچھ لوگوں کی ابھی ٹانگیں اور ہڈیاں جوڑ کر آ رہے ہیں، اور بھی یہاں سے جانے کے بعد بھی جوڑنی ہے انہوں نے، ڈاکٹر صاحب نے۔ آج پاک سرزمین پارٹی، یہ سب لوگ ہمارے ساتھ ایفیلیٹڈ، اور اس سے اور بہت سارے لوگ جو ایفیلیٹڈ، اب یہ سلسلہ شروع ہوا ہے کہ اب لوگ باقاعدہ جو ہے وہ اپنے آپ کو خود کو کاؤنٹ کروا رہے ہیں۔ اب یہ ٹائم ایسا آ گیا ہے کہ فینس پہ کھڑے ہونے کا ٹائم ختم ہو گیا، اب آپ اپنے آپ کو کاؤنٹ کروانا ہے، کاؤنٹ کروانے کا ٹائم آ گیا، اور میں ان دوستوں نے پہل کی ہے، خود سے پہل کی ہے، اور آج میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیا باب لکھا جا رہا ہے پاک سرزمین پارٹی کی۔ ایک سال 4-5 دن ہوئے ہمیں، ابھی ہمیں پارٹی بنائے ہوئے تو ابھی 23 مارچ کو 1 سال ہوں گے، ہمیں آئے ہوئے صرف ابھی 1 سال 4-5 دن ہوئے ہیں۔ تو میں اپنی جانب سے، انیس قائم خانی بھائی کی جانب سے، میری پوری سینٹرل کیبنٹ، نیشنل کونسل، اور میری پارٹی کے تمام انفراسٹرکچر کی جانب سے، ایک کارکن کی جانب سے، میں ان تمام نئے احباب کو اپنی پارٹی میں، اس فیملی میں، جو کہ ہم لوگ ایک فیملی کی طرح ہیں، اس میں میں ان کو ویلکم کرتا ہوں، ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہم پر جو ہے وہ ٹرسٹ کیا، انہوں نے ہم پر انہوں نے اپنی انڈوزمنٹ کی، ہماری پالیسیز کے اوپر، اور ہماری کاوشوں کے اوپر، ہمارے پروگرام کو لبیک کہا۔ میں میرے میڈیا کے تمام دوستوں کے توسط سے، پاکستان کے تمام لوگوں سے میں مخاطب ہوں۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ ہمارے پاس ہر آنے والے کے بعد
اور ہر آنے والے پہ جو ہے وہ انگلی اٹھائی جاتی ہے کہ اس کو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ گرفتار کر کے اس کے بعد ہمارے پاس بھیج رہی ہے. تو اب سے چند لمحوں پہلے تک تو ان لوگوں کے حالات معلوم کر لیجیے گا, گرفتار تو نہیں ہے, کہیں آپ لوگ چیک کروا لیجیے گا کہ یہ کیسے آئے ہیں یہ لوگ سارے, اور کون سی اسٹیبلشمنٹ ان کو لے کر آئی ہے. دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان میں سے ماشاءاللہ سے اتنے معتبر لوگ ہیں یہ, ان کو کل اپنی شمولیت کی خبر اخبار میں چھپوانے کے لیے اشتہار نہیں دینا پڑے گا, اشتہار دے کر خبر نہیں لگانی پڑے گی. میرا یہ ایمان ہے, میں ان کی کریڈیبلٹی اتنی زبردست جانتا ہوں کہ ان کو کل جو ہے وہ ایک اخبار کے فرنٹ پیج پہ اپنی تصویر اور خبر لگوانے کی, خبر کو ایڈ بنا کر لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, خبر کو ایڈ بنا کر لگوانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ان میں سے کسی بھائیوں کو ضرورت ہی نہیں, ان کا نام ہی جو ہے وہ کافی ہے, ان کی کارنامے, ان کی فیلڈ جو ہے وہ کافی ہے. نا آپ لوگوں کے توسط سے میں چند چیزوں کے آج یہ موقع ہے میں جواب دے دوں, اور کافی چیزیں جمع ہو گئیں, لیکن چند چیزوں کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ آج جو ہے وہ تھوڑا سا صحیح سے اس کی تھوڑی سی ٹیوننگ کر دی جائے تاکہ لوگ اپنے جو ہے بالکل خد و خال میں رہیں, باہر نہ نکلیں. متواتر جو ہے وہ ایک بیان چل رہا ہے, ابھی کل بھی ایک بیان آیا اور ایک اور بیان ہے, میرے ہاتھ میں یہ پیپر ہے, پرسوں کا بیان ہے کہ وسیم آفتاب بھائی کا نام لے کر, اور آج بھی بیان ہے کہ وسیم آفتاب بھائی نے جیل میں کسی ایک ایم کیو ایم کے کارکن پہ, جیل میں جو بند ہے, اس کو پریشرائز کیا ہے جا کر کہ وہ جا کر ایم کیو ایم کو جوائن کریں. اس پہ ایم کیو ایم پاکستان نے وسیم آفتاب صاحب کے نام سے باقاعدہ پریس ریلیز ایشو کر دی ہے کہ ہمارے کارکن کو پریشرائز کیا جا رہا ہے. اور آج جو ہے وہ کوئی اور بندہ پکڑا گیا ہے, تو ایم کیو ایم لندن والے کا بھی بیان ہے کہ اس کو پکڑا اس لیے گیا کہ اس کو کہہ رہے تھے کہ بھائی پی ایس پی میں شامل ہو. معزز صحافی حضرات, میں آپ کے سامنے چند حقائق رکھنا چاہتا ہوں. اس کراچی میں ہمارے پاس 12,000 سے زیادہ کارکنان ہیں اور سب آزاد ہیں. آپ لوگ آتے ہیں یہاں پر, دیکھتے ہیں, ملتے ہیں. آج کے دور میں کوئی کسی کو قید کر کے لا کر اپنے پاس رکھ سکتا ہے ایک منٹ کے لیے بھی, اس میڈیا کے دور میں, نمبر 1. نمبر 2, ہمیں دنیا میں اور کوئی آدمی نہیں چاہیے, ایک جیل کا ایک آدمی جو کہ جیل میں بند ہے, ہمارے کسی کام کا نہیں ہے, اس کو وسیم آفتاب جو ہے وہ جائیں گے وہاں پر, جا کر اس کو جو ہے وہ پریشرائز کریں گے. کتنی بڑی چیز ہے, کوئی کتنی بڑی چیز ہے کہ جا کر اس کو جیل میں, وسیم آفتاب جیل جائیں گے تو پتہ چلے گا, ریکارڈ ہوگا. وسیم آفتاب جیل گئے نہیں ہے. بتانا میں چاہتا ہوں کہ اتنے تسلسل کے ساتھ جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ جو سچ سمجھا جائے. میں ابھی آپ کو اس کی وجوہات بتا دیتا ہوں. اور اگر یہی ساری بات مان لی جائے تو اس کراچی میں 12,000 کے 12,000 لوگ ہمارے پاس اس طرح سے آئے. نمبر 1, چلو بھائی کراچی میں تو آپریشن چل رہا ہے, تو حیدرآباد میں ہمارے پاس 6,000 کارکنان ہیں. حیدرآباد میں تو سارے ایم کیو ایم کے لوگ کھلے ڈلے گھوم رہے ہیں وہاں پہ, دونوں ایم کیو ایم کے لوگ. تو وہاں تو یہ والا الزام نہیں ہے کہ آپریشن چل رہا ہے, تو وہاں تو پھر اس کا مطلب ایک آدمی بھی ہمارے پاس نہیں آنا چاہیے تھا. تو وہاں کیسے آ گئے ہمارے پاس 6,000 کارکنان؟ پھر میرپور خاص میں تقریباً ہمارے پاس 2,200 کے قریب لسٹڈ کارکنان ہیں. میرپور خاص میں بھی کوئی آپریشن نہیں چل رہا, ٹنڈوالا یار میں بھی کوئی آپریشن نہیں چل رہا, سکھر میں بھی کوئی آپریشن نہیں چل رہا. تو یہاں پر ہمارے زون کیسے بن گئے, کون آ رہے ہیں؟ پھر ہمارا سسٹم جو ہے وہ بلوچستان میں آج ہمارے پاس جو ہے وہ ہزاروں کارکنان کیسے بن گئے, وہاں بھی اسٹیبلشمنٹ پکڑ کے بھیج رہی ہے ہمارے پاس. پھر ہمارے پاس جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں, گلگت بلتستان میں, چترال میں, پشاور میں ہمارے پاس کیسے بن گئے کارکنان سارے. ان کو بھی اسٹیبلشمنٹ پکڑ کر بھیج رہی ہے. لک ہوز ٹاکنگ, کون اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہا ہے, ہم پر کون اسٹیبلشمنٹ کا الزام لگا رہا ہے؟ الطاف حسین صاحب نے لگایا سب سے پہلے. کون الطاف حسین صاحب؟ وہ الطاف حسین صاحب جو ایک صحافی کو, 2 نمبر صحافی کو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ہیڈ سے بات کرنے کے لیے 1,60,00,000 روپے کیش دیتے ہیں. اب تو چھپی ہوئی بات نہیں ہے کسی سے,
ٹی وی پہ نام آ گیا, ہمیں بتایا تھا, اس کے بعد تو خود آگے بتا دیا کہ ہمیں دیے ہیں, اس صحابی کا بھی نام آ گیا. وہ اسٹیبلشمنٹ کے ایک چیٹر صحافی کو صرف اس بات پہ 1,60,00,000 روپے کیش دے دیتے ہیں کہ وہ ان کی اسٹیبلشمنٹ کی ہیڈ سے بات کرائے گا. وہ آدمی ہم پر الزام لگا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا. لک ہوز ٹاکنگ. دوسرے فاروق ستار صاحب ہیں, ہم پر اسٹیبلشمنٹ کا الزام لگا رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ یہاں پر ہمارے پاس لڑکے چھوٹ کر آ رہے تھے, آہستہ آہستہ لاپتہ لوگ بازیاب ہو رہے تھے. اور میں لاپتہ لوگوں کے گھر والوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں, جس دن سے فاروق ستار صاحب نے یہ بیان دیا ہے کہ لاپتہ لوگ بازیاب ہو کر جو ہے وہ خیابان شہر میں پائے جا رہے ہیں یا پاک سے زمین پارٹی کے پاس پائے جا رہے ہیں, اس دن کے سے لاپتہ لوگوں کا ملنا جو ہے وہ بند ہو گیا. ٹھیک ہے, تو اب لاپتہ لوگوں کی فیملیز جو ہیں وہ فاروق ستار صاحب کو جا کر پکڑیں. ان لاپتہ لوگوں کے لیے ہم کوشش کر رہے تھے, ببانگے دول کوشش کر رہے تھے کہ بھائی ان ماؤں کے ان کے پاس بچے, ہم نے اپنے پاس کارکن تو نہیں بنا رہے تھے ان کو. تو وہ لاپتہ لوگ جو ہے ملنا بند ہو گئے نا. عرصے سے کوئی لاپتہ آدمی جو لاپتہ شخص جو ہے اس کو وہ نہیں چھوٹا ہے کہیں سے. اس وجہ جس دن سے انہوں نے یہ بیان دیا اس کے بعد اینی ویز کون فاروق ستار صاحب الزام لگا رہے ہیں ہم پر اسٹیبلشمنٹ کا, وہ جن کو وہ رینجرز والے 22 اگست کو خود پکڑ کے لے کے جاتے ہیں. کیا نام تھا وہ جو مونچھوں والے صاحب تھے جو, ہاں ٹھاکر, جس کو ٹھاکر DSR ٹھاکر, جن کو DSR ٹھاکر جو ہے وہ جس طرح سے بے دردی سے لے کر جا رہے ہیں اس دن, تو وہ DSR ٹھاکر وہ ایدھی سینٹر سے تو نہیں آئے تھے, اسٹیبلشمنٹ کے ٹھاکر تھے نا وہ, جن کو ٹھاکر صاحب لے کر گئے رات میں. اور اس وقت لے کر گئے جب جو ہے وہ ساری نوٹ, جب الطاف حسین پاکستان کو گالیاں بک رہے تھے, فاروق ستار صاحب نوٹ لے رہے تھے, نوٹنگ کر رہے تھے اس کی. اس وقت تو نہیں اٹھ کر گئے وہ, رات میں جب ٹھاکر صاحب لے جاتے ہیں ان کو, اور پتہ نہیں ٹھاکر صاحب نے ٹھکائی بھی کی نہیں کی, پتہ نہیں کیا کیا رات بھر میں, تو صبح اٹھ کر جو ہے وہ سارا معاملہ جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد پریس کانفرنس ہوتی ہے, اس کے بعد ساری باتیں ہوتی ہیں. وہ فاروق ستار صاحب ہم پر الزام لگا رہے ہیں. تو بھائی ایدھی سینٹر سے تو چھوٹ کر نہیں آئے تھے, وہ تو ٹھاکر صاحب کے پاس سے چھوٹ کر آئے تھے. تو وہ اسٹیبلشمنٹ پیور اسٹیبلشمنٹ کے پاس سے چھوٹ کر آئے تھے. اور اس کے بعد وہ جماعت بنائی گئی, اس کو چلایا جا رہا ہے سارا سلسلہ. آج میں آپ کو ببانگ دہل یہ بات بتا رہا ہوں کہ ہمارے پاس 12 MNA MPAs آنے کے لیے تیار ہیں. ان کو فاروق ستار صاحب نے یہ کہہ کے روک رکھا ہے کہ تم اگر جاؤ گے تو میں تمہیں اسٹیبلشمنٹ سے گرفتار کروا دوں گا. یہ میں آپ کو آن ریکارڈ یہ بات کہہ رہا ہوں. 12 MPA MNAs ان کے پاس سے ہمارے پاس آنے کے لیے تیار کھڑے ہیں, تیار ہیں. وہ ان کو تھریٹ کر رہے ہیں کہ میری سیٹنگ ہو گئی ہے. اور سیٹنگ میں وہ کیا بتا رہے ہیں کہ جس طرح سے میرے وارنٹ نکلنے کے باوجود مجھے پکڑا نہیں جا رہا ہے, تو دیکھو کہ میرے پیچھے کون سی طاقت ہے. جس طرح سے میرے وارنٹ نکلنے کے باوجود مجھے پکڑا نہیں جا رہا ہے, مجھے کورٹ جو ہے وہ ہر پیشی پہ صدائیں لگا رہی ہے, لیکن مجھے کوئی ٹچ کرنے والا نہیں ہے اس شہر میں. اسی طاقت کے ذریعے میں جو ہے وہ تم لوگوں کو گرفتار کروا دوں گا, تمہاری جو ہے وہ ساری تمہاری زندگی مصیبت کر دوں گا. 12 لوگ جو ہے وہ ابھی بالکل تیار ہیں, 12 MPA MNAs ملا کر ہمارے پاس آنے کے لیے. اچھا ہمیں پتا ہے کہ وہ 2 ہفتے کے بعد آ جائیں گے, 2 مہینے کے بعد آ جائیں گے, 4 مہینے کے بعد آ جائیں گے. وہ خود سے کانٹیکٹ کر کے آنے کے لیے تیار. یہ تو وہ ہے جو بالکل پکا ہوا مال ہے سارا. ان کو فاروق ستار صاحب اسٹیبلشمنٹ کا نام لے کر ڈرا کر ان کو جو ہے وہ روک رہے ہیں. وہ فاروق ستار صاحب ہمارے لیے پریس ریلیز کر ایشو کرتے ہیں کہ میں کسی ایک جیل کے اندر آدمی کو جا کر وہ تھریٹ کر. تو یہ کانٹرڈکشن جو ہے وہ ایک بہت ہی بڑا تضاد ہے سارا. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ میں نہیں کہہ رہا کہ ان کو جو ہے وہ ان کو پکڑا جانا چاہیے, میں یہ سجیسٹ نہیں کر رہا ہوں, لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرا پریسیڈنٹ, جب میں اور انیس قائم خانی آئے تھے اور ہم پر پہلے دن ہی الزام لگا دیا گیا تھا, تو میرے گھر کے باہر خیابان شہر میں اگلے دن صبح 3 مارچ کو ہم آئے ہیں, 4 مارچ کو DSP انیس قائم خانی کے وارنٹ لے کر کھڑا تھا. انیس قائم خانی کے وارنٹ لے کر کھڑا تھا DSP, جس کو کس کو کہہ رہے ہیں آپ؟ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم کیسے اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں کہ ہماری غیر موجودگی میں ہماری FIR بھی کاٹی گئی, جھوٹی FIR کاٹی گئی, انیس قائم خانی کے مقدمے میں پھنسایا گیا ڈاکٹر عاصم کے. اور 4 مارچ کو جو ہے وہ DSP جو ہے وارنٹ لے کر کھڑا تھا. تو پھر ہم نے جا کر کورٹ سے جو ہے وہ بیل کروائی, بیل بیفور اریسٹ کروائی. پھر ہم پیشیوں پہ جا رہے تھے
اور آپ نے دیکھا کہ انیس قائم خانی صاحب کو جو ہے ان کی بیل کینسل کی گئی، اور یہ ڈاکٹر عاصم، انیس قائم خانی، یہ سب لوگ 5 مہینے انیس بھائی جیل، جھوٹے مقدمے میں جیل کاٹ کر آئے، اور ہم پر الزام ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں۔ میں اس کراچی والوں سے، پاکستان والوں سے مخاطب ہوں، اور جو خود کو بہت پارسا بن رہے ہیں، ان کے جو ہے وہ ہر پیشی پہ جو ہے وہ جج جو ہے وہ صدائیں لگا رہی ہے، ہر پیشی پہ جو ہے وہ وارنٹ نکل رہے ہیں۔ اب تو ECL میں بھی نام ڈال دیا، لیکن کوئی لے کر آج تک ان کو ٹچ کرنے کے لیے تو بڑی پاور ہے بھائی، زبردست پاور ہے، کوئی تو طاقت ہے، اور وہ بول بھی رہے ہیں کہ کون سی طاقت ہے۔ ایسے 12 تو میں کیا کسی کو جو ہے وہ اپنے پاس بلاؤں گا، کسی کارکن بھائی، وہ 12 MP MNAs کو تھریٹ کر کے انہوں نے روک رکھا ہے۔ 12 MP MNAs ہمیں جوائن کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کرنے جا رہے تھے ان کو جو ہے وہ یہ تھریٹ کی انہوں نے۔ اس کے بعد اس شہر میں، اس ملک میں سینسز ہونے جا رہا ہے۔ میں پاکستان کی ریاست کے تمام پلرز، شروع کرتا ہوں میں آپ لوگوں سے۔ میڈیا ایک پلر ہے، جوڈیشری، آرمی، پاکستان کی حکومت، پاکستان کا آئین، یہ سب یہ پلرز ہیں، یہ ریاست کے جو پلرز ہیں۔ میں ان سے مخاطب ہوں، میں حکومت سے مخاطب نہیں ہوں، کہ خدا کے واسطے اس سینسس کو، اس مردم شماری کو کہیں سے بھی پولیٹیسائز نہ ہونے دیں۔ پاک سرزمین پارٹی کا یہ مطالبہ ہے، اس ملک میں جو جہاں ہے اس کو ایمانداری سے اس کا شمار کیا جائے، اس کو کاؤنٹ کیا جائے، اس کو شمار کیا جائے، اس کو کاؤنٹ کیا جائے، اس میں پولیٹکس نہ کی جائے، اس میں حکومت، یہ ریاست یہیں سے بنے گی، اور خدا نخواستہ ریاست کو نقصان ہوگا اگر اس کے اندر فورجری کی گئی اپنے سیاسی مقاصد کے لیے۔ میں نہیں، یہ جو لوگ مہاجر کا نعرہ لگا رہے ہیں، ان سے بڑا مہاجروں کا دشمن کوئی نہیں ہے۔ یہ لوگ سیاسی، یہ جو تعصب، یہ اور یہ لسانیت کی بات کر رہے ہیں، سندھیوں کی بات کر رہے ہیں، مہاجروں کی بات کر رہے ہیں، ان سے بڑا سندھیوں کا اور مہاجروں کا دشمن کوئی نہیں ہے۔ اس میں کسی پولیٹیکل پارٹیز کو ایکٹیو نہیں ہونا چاہیے، ریاست کو ایکٹیو ہونا چاہیے۔ اور میں حکومت نہیں کہہ رہا ہوں، میں ریاست کہہ رہا ہوں، ریاست کے تمام پلرز کو میں کہہ رہا ہوں۔ یہ سینسز، یہ مردم شماری ایک بہت ہی امپورٹنٹ، ایک بیک بون، ایک عمارت بنانے کے لیے اس کی بیس رکھی جا رہی ہے۔ اگر اس کی بیس ہی مبالغہ آرائی پہ، بے ایمانی پہ اور غلط فورجری پہ، خدا نہ خواستہ اپنی سیلفش انٹرسٹ، اپنی حکومتی سیلفش انٹرسٹ کی بنا پر اگر اس کی عمارت، اس کی بیسز رکھی گئیں، تو میں کہتا ہوں کہ وہ عمارت جو ہے وہ بہت ہی کمزور اور فریجائل ہو جائے گی، خدا نہ خواستہ۔ تو ہمیں اس پاکستان کی عمارت کو بچانا ہے، اس کو آگے ترقی دینا ہے۔ یہیں سے تمام ایلوکیشنز ہیں۔ آپ پھر ایک ایسی منافرت کی بنیاد رکھ دیں گے، اپنی غلط مردم شماری کر کے، فورجری کر کے، خدا نہ خواستہ اس میں غلطی کر کے، کہ جس کو پھر کبھی بھی آپ انڈو نہیں کر سکتے، ٹھیک نہیں کر سکتے۔ تو جو جہاں ہے پاکستان میں، اس کو وہاں پر کاؤنٹ کیا جائے۔ ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان کی آبادی 58% سے 60% تک جو ہے وہ شہروں میں منتقل ہو گئی ہے، پاکستان کے تمام شہروں میں منتقل ہو گئی ہے۔ تقریباً 60% آبادی پاکستان کے شہروں میں منتقل ہو گئی ہے، اور یہ ایک انٹرنیشنل فینومینا ہے، یہ گلوبل فینومینا ہے۔ تمام اربنائزیشن ہو رہی ہے، پاکستان میں نہیں، تمام گلوب میں، تمام دنیا میں اربنائزیشن از ٹیکنگ پلیس، اربنائزیشن ہو رہی ہے۔ دنیا میں لوگ رورل ایریاز سے مائیگریٹ کر رہے ہیں شہروں کی طرف۔ تو پاکستان بھی کوئی ایکسیپشنل کیس نہیں ہے، بلکہ ترقی پذیر ممالک میں لوگ زیادہ بڑی تعداد میں مائیگریشن کر رہے ہیں۔ جہاں پر گاؤں میں، دیہاتوں میں اختیارات اور وسائل کم ہیں، جہاں پر جو ہے وہ وسائل کم ہے، وہاں پر زیادہ مائیگریشن ہو رہی ہے۔ تو پاکستان کے شہروں میں 60% پاکستان کی آبادی مائیگریٹ کر گئی ہے، پورے پاکستان کے شہروں میں۔ تو کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص، سکھر، لاہور، پشاور، کوئٹہ، بلوچستان کے شہر، پنجاب کے شہر، ساہیوال، ملتان، یہ کوئی بھی ایکسیپشنل نہیں ہے۔ سب کی آبادی جو ہے وہ سویل کر گئی ہے، وہ پھول گئی ہے، وہ ایکسپونینشلی جو ہے وہ بڑھ گئی ہے۔
تو اس کو وہیں کاؤنٹ کیا جائے. اگر آپ ٹھیک کاؤنٹ نہیں کریں گے تو آپ ریسورسز کی ایلوکیشن نہیں کریں گے. آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ اس کو یہاں پر پیسے کہاں پر کتنے اسکولز کی ضرورت ہے, کہاں پر کتنے پانی کی ضرورت ہے, کہاں پر کتنے کالجز کی ضرورت ہے, کہاں پر کتنے اسپتالوں کی ضرورت ہے, کہاں پر کتنے فنڈ کی ضرورت ہے. تو اگر آپ کاؤنٹنگ ہی صحیح نہیں کریں گے, اور یہ کیا مذاق ہے, دنیا میں کہیں ڈیبیٹ نہیں ہوتی اس پہ. یہ ہم کیا اتنی خدا نخواستہ کمزور ریاست ہیں کہ ہم ڈر جاتے ہیں, صحیح کاؤنٹ کرنے پہ بھی ڈر جاتے ہیں. مطلب ہم اپنی صحیح گنتی کرنے میں بھی ہماری پالیٹکس شروع ہو گئی ہے. خدا کے واسطے اس گنتی کو, اس مردم شماری کو, اس پالیٹکس سے بالکل دور کر دیں. خدا کے واسطے جو کرنا ہے پالیٹکس میں کریں, اس مردم شماری کو پولیٹیسائز نہ کریں. یہ جو لوگ بہت زیادہ جن کو مہاجروں کا درد جاگ گیا ہے, پہلے ہمیں کہتے تھے, جب ہم آئے تو ہمیں کہتے تھے ہم ایجنسیز کے لوگ ہیں, لوگوں نے بات نہیں سنی, ہمارے پاس آنا ان کا نہیں رکا, اور وہ جوک در جوک آتے چلے گئے. آج پاکستان کی بڑی ترین پارٹی بن گئی ہے پاک سرزمین پارٹی. 1 سال کے اندر لوگ ان کے پروپیگنڈے میں نہیں آئے, لوگوں نے ہمیں جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیا. کارکنان آ گئے, عوام آ گئے, جلسے کر لیے, جلوس کر لیے, ساری چیزیں کر لیں. اب انہوں نے 3-4 مہینوں سے نیا ڈرامہ شروع کر دیا ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ آ تو گئے ہیں, انہوں نے آنے کے بعد, اب میں یہ خاص طور پر میں مہاجروں سے مخاطب ہوں, کراچی کے مہاجروں سے, اردو بولنے والوں سے. اب یہ کہتے ہیں کہ یہ آ گئے ہیں, لیکن انہوں نے آنے کے بعد مہاجروں کے مینڈیٹ کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے, ڈسٹریبیوٹ کر دیا. ایسے ہی ہے نا بھائی, مہاجروں کے مینڈیٹ کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے, ڈسٹریبیوٹ کر دیا ہے. اچھا جناب, پہلے تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری پریزنس تو مانی. یہ سرٹیفکیٹ ہے ہماری کامیابی کا, جب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مہاجروں کو, بھلے ہی الزام لگا, اور اس پہ بھی میں آتا ہوں کہ ہم نے ڈیوائیڈ کر دیا یا سویپ کر دیا پورا. بھائی ڈیوائیڈ تو یہ کہہ رہے ہیں نا, ہم نے تو پورا فارغ کر دیا مینڈیٹ ان کے پاس سے, کوئی ڈیوائیڈ نہیں ہوا بھائی. این بلاک مہاجروں کا مینڈیٹ, این بلاک مہاجروں کا بھی اور غیر مہاجروں کا بھی, جو ان کو ووٹ دیتے تھے ان کا بھی, ان کو ووٹ نہیں دیتے تھے ان کا بھی مینڈیٹ ہمارے پاس ہے الحمدللہ. آج آنے والا الیکشن اس کو پروو کرے گا. لیکن میں انہی کی اگر بات مان لوں کہ ہم نے ووٹ کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے, تو میں تو بڑے زبردست طریقے سے ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں سرٹیفکیٹ دے دیا کہ بھائی جب ہم میٹر کرتے ہیں تو ہم ڈیوائیڈ کر رہے ہیں نا. تو چلو 1 سال میں 35 سال کا مینڈیٹ ڈیوائیڈ کر دیا ہے, ابھی اگلے 6 مہینے میں فارغ کر دیں گے, جھاڑو پھیر دیں گے. ابھی ڈیوائیڈ ہوا ہے, اگلے 6 مہینے میں فارغ ہو جائے گا سارا. اگلے 6 مہینے تک تو بھی الیکشن نہیں, اگلے 6 مہینوں میں فارغ کر دیں گے. چلو بھائی آج ڈیوائیڈ ہوا ہے, کل کو بالکل ڈسمینٹل کر دیں گے سارا کچھ. تو ایک تو ان کا شکریہ بہت بہت کہ انہوں نے خود سے ہمیں سرٹیفکیٹ دے دیا کہ ہم نے مہاجروں کے مینڈیٹ کو ہمارے, ورنہ تو یہ کہتے بھائی اور بھی تو مہاجروں کی پارٹی ہے نا, اس کے اوپر یہ کیوں نہیں الزام لگا رہے کہ انہوں نے مہاجروں کا مینڈیٹ کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے. اور بھی تو مہاجروں کی پارٹی ہے, اس پہ تو نہیں الزام لگا رہی ہے, ہم پر ہی الزام لگا رہے. تو میں اس الزام کو پازیٹیولی جو ہے وہ میں ایکسیپٹ کرتا ہوں, اور میں اس کو جو ہے وہ پازیٹیو لیتا ہوں, اور میں انہی کی بات کے اوپر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, ان کو ان کے سرٹیفکیٹ, ہمیں سرٹیفکیٹ دینے پہ ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. لیکن میں مہاجروں سے مخاطب ہو کر کہنا چاہتا ہوں, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آج نہیں آئے ہماری طرح, یہی لوگ تمہیں جو سبز باغ یہ دکھا رہے ہیں, تمہارے نام پر جو گریہ ازاری کر رہے ہیں, یہ جو بڑے بڑے بیانات دے رہے ہیں, ایک دم سے ان کو مہاجروں کا جو ہے درد جاگ گیا ہے. تو یہ کہاں تھے اس سے پہلے؟ یہ کوئی آسمان پہ رہ رہے تھے جب مہاجروں کے ساتھ شہر میں جو یہ سارا کچھ چھن رہا تھا, ڈپارٹمنٹ چھن رہا تھا, یہ شہر تباہ ہو رہا تھا, یہ شہر جو ہے وہ کچرا کنڈی بن گیا, یہ شہر میں پانی غائب, بجلی غائب, گیس غائب, شہر کی انفراسٹرکچر غائب, اسپتالوں سے دوائی غائب, اسکولوں سے تعلیم غائب. تو یہ کہاں تھے اس وقت؟ کیا آسمان پہ گئے ہوئے تھے؟ بھنگ پی کر سو رہے تھے 8 سالوں تک. یہ ایم پی ایز نہیں تھے, ان کی پارٹیز نہیں تھیں, ان کے پاس مینڈیٹ نہیں تھا. یہ سب کچھ تو بھائی یہ پارٹنرز ان کرائم رہے ہیں. یہ آج ان کو پتہ ہے کہ ان کا جب یہ بالکل ڈومز ڈے سینیریو میں چلے گئے ہیں بالکل یہ, تو آج ان کو جو ہے وہ مہاجر ان کو یاد آ گیا ہے.